میں جو آپ کی باتوں سے سمجھا ہوں، جب آپ کے ہتھکڑیاں لگیں، ایک خلائی مخلوق کا ورڈ خاص طور پہ استعمال ٹرم ہوتا تھا خلائی مخلوق کا، تو شاید یہ انہی کی اس وقت کارستانی ہو. لیکن آج جو خلائی مخلوق سو کالڈ جس کو ہم ورڈ بولتے ہیں، وہ آپ ان کے بڑے فیورٹ ہیں. یہ کیسے سارے ایک دم سے چیزیں چینج ہوئی، ریورٹ ہوئی؟ جس دن مجھے اتوار والے دن سیشن کورٹ میں پیش کیا گیا، اس دن ایکسپریس نے میرے منہ میں مائک توڑ دیا تھا. ٹھیک ہے، تو ایکسپریس اور بھی تھے 3-4 ٹیلی ویژن، نیو تھا، ایکسپریس تھا، میرا خیال 2-3 اور ٹی وی تھے. ٹھیک ہے، انہوں نے مجھے جب وہ گاڑی میں سے اتار کے اندر لے جا رہے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، آپ وہ ذرا کلپ نکلوا کے سن لیں. میں نے تو اس دن وہاں پہ کھڑے ہو کے بھی کہا تھا کہ دوستوں کے درمیان غلط فہمیاں ہو جایا کرتی. ٹھیک ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کی غلط فہمی دور ہو چکی ہے، اور اندر جا کے مجھے ضمانت مل گئی تھی. ٹھیک ہے، تو دوستوں کے درمیان غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں. یعنی آپ منہ سے مان رہے ہیں کہ آپ ان کے پہلے دن سے دوست ہیں؟ میں ان کا دوست ہوں. پاکستان کی، میرا تو یہ دیکھیے، دنیا بھر کے اندر، میں نہیں، دنیا کا ہر صحافی اپنی اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کو ساتھ لے کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. نئی دلی میں رپورٹنگ کرنے والا کوئی صحافی، کیا وہ بھارتی اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کے خلاف چل سکتا ہے؟ نمبر 1، یا چلتا ہے؟ نمبر 1 سید علی گیلانی صاحب کے داماد ہیں. ٹھیک ہے، جو کہ پاکستانی میڈیا کے لیے بھی رپورٹ کرتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کے بھی رپورٹ کرتے ہیں. اب سید علی گیلانی کتنا بڑا قداور نام ہے. ہماری کشمیر کی جدوجہد اس نام کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، نہ ہمارا نقطہ نظر جی مکمل ہوتا ہے. لیکن کیا سید علی گیلانی کے جو داماد ہیں افتخار گیلانی صاحب، کیا وہ مقبوضہ کشمیر کے اوپر، وہ نئی دلی بیسڈ ہیں، انہیں سری نگر سے بھی دیس نکالا مل گیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، کیا وہ نئی دلی سرکار کے بیانیے سے ہٹ کے رپورٹنگ کر سکتے ہیں اور وہاں پہ سروائیو کر سکتے ہیں؟ اس کو چھوڑیں، انٹرنیشنل ایشوز کے اوپر کیا واشنگٹن اور نیو یارک میں بیٹھا ہوا کوئی جرنلسٹ پینٹاگون کی مرضی کے خلاف چل سکتا ہے؟ یہ صرف ہم نے اپنے دماغ کے اندر نا کیڑے پالے ہوئے. دنیا کا ہر جرنلسٹ، ہر ملک کا جرنلسٹ اپنی اسٹیبلشمنٹ کی لائن ٹو کرتا ہے. لیکن سر، جب خان صاحب کے دور میں آپ کی بات، اگلا فکرہ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بڑے رستے بدلتی رہتی ہے نا. کبھی وہ ریڈ لائن اٹھا کے یہاں پہ رکھتی ہے، کبھی وہاں پہ رکھ دیتی ہے. میرے جیسے بندوں کی تب بھی یہی ان سے گزارش تھی کہ بھائی جان، ریڈ لائن ایک دفعہ لگا دیجئے، وہ پار نہیں ہوگی. آپ روزانہ ریڈ لائن بدلی ہوتی ہے. آپ نے، فیض حمید صاحب نے، ٹھیک ہے نا، پاشا صاحب نے روزانہ ریڈ لائن بدلی ہوتی ہے. خدا کا خوف کریں، کسی ایک جگہ پہ تو ریڈ لائن لگا دیں، ہمیں تماشا تو نہ بنائیں. میری یہ گزارش ہمیشہ سے رہی ہے کہ جی آپ ریڈ لائن بتا دیجئے، اس کے بعد اس کی وائلیشن نہیں ہو. لیکن سر، میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جب جس دور میں خان صاحب کا دور تھا اور وہاں کی اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ تھی، وہ بھی اسی ملک کی اسٹیبلشمنٹ تھی، ان کے خیال سے وہ اسٹیبلشمنٹ ٹھیک تھی. آپ کے خیال سے آج کی اسٹیبلشمنٹ ٹھیک ہے؟ نہیں، اسٹیبلشمنٹ وہی ہے. اسٹیبلشمنٹ کے نقطہ نظر کے اندر ویریشن جو آئی ہے، میں تو اس پہ بات کر رہا ہوں. لیکن سر، اس وقت پھر آپ عمران ریاض خان یا مختوم شہاب الدین یا صدیق جان یا ایسے بہت سارے جرنلسٹ، آپ ان کو کیوں تنقید کرتے تھے کہ یہ دیکھیں جی خان صاحب کے یہ اسٹیبلشمنٹ کے نہیں، وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے اس وقت، تو وہ ساتھ تھے نا. لیکن سر آپ ساتھ نہیں. ہمارا صرف گزارش یہ تھی کہ بھائی، آپ نے اگر کشمیر کے اوپر اپنی 70 سالہ نقطہ نظر کو ابینڈن کیا ہے تو ہمیں اس کا کوئی آرگومنٹ تو دے نا. یعنی مقبوضہ کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس ختم ہوتا ہے، اور میں یہ ایشو اٹھاتا رہوں گا جب تک میری جان ہے. اسلام آباد کے اندر ہر کھمبے کے اوپر ان کے جو منسٹر ہیں اس کی سٹیٹمنٹ ڈسپلے کر دی جاتی ہے. یار، ہم نے یہ کیا کیا ہے؟ ہم نے اس کے کتنے پیسے پکڑے؟ ہمیں بتایا جائے نا ریاستی طور پہ یہ اپنا نقطہ نظر تبدیل کرنے کا ہم نے کیا عوضانہ وصول کیا، اس کے عوض ہم نے ان سے کیا لیا. میرا نقطہ نظر یہ تھا. ٹھیک ہے، اور آج بھی کہ وہ جس شخص نے وہ کھمبے کے اوپر بینر لگائے تھے اس کے خلاف کیا کاروائی ہوئی، ریکارڈ ہی غائب ہو گیا.
یعنی ڈی سی او کی اجازت کے بغیر تو کھمبے پہ کچھ نہیں لٹکایا جا سکتا. ڈی سی او کے اندر میرے کو ریکویسٹ ہی نہیں آئی, وہ کون لٹکا گیا اور شام کو اتار کے بھی لے گیا. میں نے اس پہ مہم چلائی تھی سوشل میڈیا کے اوپر کہ یہ کیا ہے, سرکار ہمیں بتائے کہ ہم نے کشمیر سرنڈر کر دیا. سر سرکار بتائے. میرا تو یہ نقطہ نظر تھا نا, میں اسٹیبلشمنٹ کے مخالف نہیں ہوں, لیکن اسٹیبلشمنٹ ہمیں بتائے تو صحیح کہ وہ یہ کام کر رہی ہے. جی اس کے دیکھیے اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں بتایا نا کہ افغانستان کے اندر ہماری دوست حکومت نہیں ہے, ٹھیک ہے. جتنی طالبان کی جدوجہد کی خاکسار نے حمایت کی ہے, میرے حلقہ احباب کے اندر کسی نے بھی نہیں کی, آؤٹ آف وے جا کے کی. کیوں؟ کیونکہ میری اس وقت میری اسٹیبلشمنٹ کا یہ نقطہ نظر تھا. بالکل ٹھیک ہے نا. جس دن میری اسٹیبلشمنٹ نے کہا کہ نہیں ملا ہیبت اللہ اخوند زادہ جو ہے وہ ہمارے خلاف ہے, سر اس کے بعد خاکسار کا اب دیکھ لیجئے, ہم تو اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. بالکل صحیح, بالکل. اب دیکھنا وہ اپنے نال بھی کھلوتے ہیں کہ نہیں کھلوتے. بالکل صحیح. اچھا سر, یہ جو آپ نے 2500 ڈیجیٹل دہشت گردوں کی بات کی ہے, ہاں, یہ 2500 جو دہشت گرد ہیں, یہ آج کل یہ اور لوگوں نے اس کو ڈائجسٹ بھی کیا ہے اس بیانیے کو, جو کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ لوگ مانتے ہیں ان کے بیانیے کو. وہ یہ کہتے ہیں کہ آج آپ سرکاری ٹی وی میں جاب کر رہے ہیں. جی بالکل کر رہا ہوں. اور وہ آپ کو باقاعدہ ایک پٹواری کے نام سے بلاتے ہیں. تو اب وہ آپ کیسے کاؤنٹر کریں گے سر؟ جاب تو آپ کر رہے ہیں, اور آج سے پہلے آپ شاہد مسعود صاحب کو دیکھ لیں, آپ محمد مالک صاحب کو دیکھ لیں, آپ عطاء اللہ قاسمی صاحب کو دیکھ لیں, جو سرکاری ٹی وی سے جڑا جرنلسٹ, وہ اپنی جگہوں پہ کیسے بعد میں رہا اور ختم ہو گیا. آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جتنا بھی سپیم ہے آپ کی جاب کا, کل کو گزرتا ہے تو رضوان رضی دادا وہ رہیں گے سرکاری ٹی وی کی چھاپ لگنے کے بعد؟ پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ رضی دادا جو ہیں وہ مین سٹریم میڈیا کی تو پیداوار نہیں ہے. رضی دادا کا جو نام ہے وہ تو آن لائن میڈیا ہے نا, اور وہ بھی انڈیپینڈنٹ میڈیا. بالکل ایسی, ٹھیک ہے نا سر. تو کیا انڈیپینڈنٹ میڈیا کے اوپر جو میرے پہلے خیالات تھے, یا ایون مین سٹریم میڈیا کے اوپر جو میرے پہلے خیالات تھے اور جو اب ہیں, کیا ان کے اندر کوئی جوہری تبدیلی واقع ہوئی؟ نہیں سر, آپ آج پرائم منسٹر کے خلاف کی بات کر سکتے ہیں, ان کی پالیسیز کے خلاف. یہ ممکن ہے؟ میں اپنے ولاگ میں کرتا ہوں. نہیں سر, میں ٹی وی پہ پوچھ رہا ہوں سر. نہیں میں وہاں پہ نہیں کر سکتا نا, ان کی پالیسی ہے نا. میں وہی کہہ رہا ہوں, میں ان کی پالیسی کو میں نے فالو کرنا نا. اسی لیے آپ تنقید کے نشانے پہ نا. میں عرض کروں, میں نے جیسے کہ پہلے کہا, آپ میرے سوال کا جواب اسی جواب میں تھا. جی سر. کہ دیکھیے میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑا ہوں, لیکن اسٹیبلش مجھے بتائے تو صحیح وہ کہاں پہ کھڑی. ٹھیک ہے نا. میرے نقطہ نظر کے اندر کوئی تبدیلی پی ٹی وی جوائن کرنے کے بعد اگر آئی ہو تو آپ نے مجھے بتانا ضرور ہے. ٹھیک ہے نا. میرا خیال ہے کہ میں وہ بات پہلے بھی کر رہا تھا, پرائیویٹ چینل پہ بھی بیٹھ کے وہی بات کر رہا تھا جو مجھے پی ٹی وی میں احسن طریقے سے کرنے کا موقع مل رہا ہے, مجھے زیادہ وقت مل رہا ہے. پرائیویٹ چینل کے اوپر میں 3 میں سے 1 ہوتا تھا, ٹھیک ہے, یا 4 میں سے 1 ہوتا ہوں. وہاں پہ میں 2 میں سے 1 ہوتا ہوں, میرے پاس زیادہ وقت ہوتا ہے کہ میں اس کے اوپر کوئی بات کر سکوں. تو میرا خیال یہ ہے کہ میں اپنے نقطہ نظر پہ قائم ہوں. ٹھیک ہے. اسٹیبلشمنٹ نے اپنا نقطہ نظر سے رجوع کر لیا, حکومت نے اپنے نقطہ نظر سے رجوع کر لیا ہے. میں وہیں پہ کھڑا ہوں جہاں پہ میں پہلے دن کھڑا ہوں. سر کچھ نام لوں گا, آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ آپ ذرا تھوڑا سا اس پہ بتائیے گا, آپ کافی تجربہ کار ہے سر. مریم نواز, مطلب مشورے کس حساب سے؟ انہیں آگے کیا کرنا چاہیے, اور مریم نواز کے بارے میں اگر آپ نے کچھ بتانا. میں مریم نواز, دیکھیے ایک جو شخص جیت گیا ہو, آپ اس کو یہ کہیں کہ اگر آپ یوں کر لیں تو ٹھیک ہوگا, یہ مناسب نہیں لگتا نا. ٹھیک ہے نا. لیکن میں ایز اے ہول میں سمجھتا ہوں کہ شریف فیملی کی جو کمیونیکیشن اسٹریٹجی ہے وہ انتہائی فالٹی ہے, اور انہیں اپنی ابلاغی جو حکمت عملی ہے اس کے اوپر نظر ثانی کرنے کی اشد ضرورت ہے. بالکل ٹھیک سر. میاں نواز شریف سر, میاں صاحب کو بولنا چاہیے, اتنی لمبی ناراضگی اچھی نہیں ہوتی, انہیں بولنا چاہیے, ان کا ورکر انہیں سننا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب وہ بولتے ہیں 6 مہینے کے بعد تو ان کا ورکر پورے دھیان سے ان کی بات سنتا ہے اور اس کو فالو بھی کرتا ہے. وہ زیادہ فریکوینٹلی انہیں بولنا چاہیے, اگرچہ ان کی صحت اس عمل کی اجازت نہیں دیتی, لیکن اگر ہفتے میں 1-2 مرتبہ وہ موبائل کی طرف دیکھ کے
خطاب فرما دیں تو کوئی حرج نہیں ہے ویسے. بشرا بی بی بشرا بی بی جو ہیں میں ان کو یہی کہوں گا کہ بہت سارے معاملات کے اندر کو اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دینا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ جب خود ان کو ہیلپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کر لے, آپ پہ کر لے. جب آپ اس پہ چھوڑتے ہیں نا تو پھر وہ کر دیتے ہیں اس کو مناسب طریقے سے. آپ دلدل میں ڈوب رہے ہیں, ایسے کر دیتے ہیں, ایسے کر لیں. آپ دلدل میں ڈوب رہے ہوں, ہاتھ پاؤں ماریں تو زیادہ جلدی سے ڈوبتے ہیں. بلاول بھٹو صاحب, بلاول بھٹو صاحب جو ہیں انہیں جلدی سے جلدی حکومت جوائن کرنی چاہیے. انہوں نے وہ ہمارے بڑے اچھے وزیر خارجہ رہے ہیں اور دوبارہ بھی وہ اچھے وزیر خارجہ ہو سکتے ہیں. سید جنرل عاصم منیر, عاصم منیر شاہ صاحب کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, اب بھی کہہ چکا ہوں کہ کم وقت میں نہ انہوں نے خود عمران خان سے ہاتھ ملانا ہے, فزیکل کی بات کر رہا ہوں, اور نہ کسی ایسے شخص سے ہاتھ ملانا ہے جو اس سے ہاتھ ملا کے آیا ہو.